ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ حاصل کیا، کہ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو، جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں، ماننا چھوڑ دے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جب خدا ہماری خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، جب خدا ہماری مرضی کے مطابق ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ سب کچھ جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے خدا وہ ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے، تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ حاصل کیا، ہم نے اپنے زور بازو سے یہ حاصل کیا ہے۔ اور خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ خدا کے پاک کلام میں ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب 8 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے، اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے۔ آپ کا اور میرا خدا زندہ یہوہ خدا جو دانش اور حکمت کا منبع ہے، جب وہ اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو جتنی قومیں ان کے آگے آگے بستی تھیں وہ ان سب کو چاہتا تو ایک ہی دن میں ہلاک کر سکتا تھا، ایک ہی دن میں ختم کر سکتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ خدا نے یہ کہا کہ میں آہستہ آہستہ ان کو تیرے راستے میں سے ہٹاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ انسان جب دنیا سے ختم ہو جائے اور جنگلی جانور کثرت سے ہو جائیں اور تعداد میں بڑھ جائیں تو وہ تجھ پر حملہ کریں اور تم کو نقصان پہنچائیں۔ استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب میں خدا نے کلیئرلی بنی اسرائیل قوم سے یہ کہا کہ میں نے اس لیے تمہارا چناؤ نہیں کیا کہ تم شمار میں بہت زیادہ تھے، بلکہ اس لیے تمہارا چناؤ کیا کیونکہ تم شمار میں دوسری قوموں سے کم، اور گنتی میں شمار میں اس کم قوم کو لے کر خدا دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا، اور آج بھی خدا دنیا کو یہی دکھانا چاہتا ہے کہ اس قوم کے پیچھے خدا کا ہاتھ، خدا اپنے زور بازو سے اس قوم کو آج تک قائم رکھے ہوئے۔ اور آج ایک بڑی خوبصورت بات جو خدا کے پاک کلام سے ہمیں ملتی ہے، استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب میں وہاں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایگزیکٹلی یہی وہ ورس ہے جو خداوند یسوع مسیح نے 40 دن جب وہ بیابان میں ابلیس سے آزمایا گیا تو اس سے یہ کہا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ خدا نے کلیئرلی بنی اسرائیل قوم کو یہ بتایا کہ خدا عاجز کرتا ہے، کچھ لوگوں کو زندگی میں خدا عاجزی کے پوائنٹ پہ لے کر آتا ہے، بھوکا رانی کو روک کر بھی، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو اور ان کا دھیان خدا کی ذات کی طرف کو جائے۔ لیکن بعض اوقات عاجزی اختیار کرنے کی بجائے لوگ ان سارے حالات سے گزرتے وقت سختی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات خدا نے جو بنی اسرائیل قوم کو سکھائی وہ یہ تھی کہ جب میں تمہیں اس اچھے ملک میں لے کر جاؤں، تم سیر ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور اچھی زندگی گزارو، اس ملک میں تمہیں روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، تو ایک کام کرنے کے لیے خدا نے ان کو تاکید کی، اور وہ کام تھا کہ اس کا شکر بجا لانا۔ عزیزو، اگر آج آپ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ایک اچھی زندگی ہے، خدا آپ کو کھانے پینے کے لیے مہیا کرتا ہے اور اچھا گھر آپ کو دے رکھا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، نوکری ہے،
بال بچے ہیں، خاندان ہے، صحت ہے، چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، خدا نے یہی تاکید بنی اسرائیل قوم کو بھی کی اور ان سے کہا سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے سر پر چھت موجود ہے، آپ کے دسترخوان پہ کھانا موجود ہے، آپ کے پاس صحت ہے، زندگی ہے، خاندان ہے، نوکری ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور زیادہ شکر گزار بنائیں، نہ کہ آپ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد خدا سے دور ہو جائیں اور روپے پیسہ اور جائیداد اور انہی چیزوں کے چکر میں پڑے رہیں۔ ہر صورت میں جلال صرف اور صرف خدا کے نام کو دیجیے۔ اگر آپ ایک اچھے بزنس کے مالک ہیں، اگر آپ ایک اچھی جاب پہ فائز ہیں، یا جو بھی کوئی آپ کی پوزیشن ہے، جو بھی کوئی آپ کی سچویشن ہے، ہر ایک چیز کے لیے سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو دیجیے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے، وہی ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، کچھ پی نہیں سکتے ہیں، کہ ڈاکٹر نے ان کو میٹھا کھانے سے بھی منع کیا ہے، نمک کھانے سے بھی منع کیا ہے اور گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے، یہ سب کچھ کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو دیجیے، خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 13 باب۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھاج ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا،
کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با افراط ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی۔ وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے، انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسنا 9 باب۔ سن لے اے اسرائیل، آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں قبضہ کرے۔ وہاں اناکیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں، تجھے ان کا حال معلوم ہے، اور تو نے ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی اناک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ بس تو آج کے دن جان لے کہ خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جا رہا ہے۔ وہ ان کو فنا کرے گا اور وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا، ایسا کہ تو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر ڈالے گا، جیسا خداوند نے تجھ سے کہا۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری صداقت کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لایا، کیونکہ فی الواقعہ ان کی شرارت کے سبب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے۔ تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے، تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی پورا کرے۔ غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تو ایک گردن کش قوم ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے، اور حورب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی، اور ان پر وہی باتیں لکھی تھی جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھی۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دی،
اور خداوند نے مجھ سے کہا اٹھ کر جلد یہاں سے نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا جلد برگشتہ ہو گئے اور اپنے لیے ایک مورت ڈھال کر بنا لی ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش لوگ ہیں، سو اب تم مجھے ان کو ہلاک کرنے دے تاکہ میں ان کا نام صفحہ روزگار سے مٹا ڈالوں، اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زوراور اور بڑی ہو بناؤں گا۔ تب میں الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور عہد کی وہ دونوں لوہیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں۔ اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے، اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے۔ تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا۔ میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ اور تبیرہ اور مسا اور کبروت ہتاوا میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا۔ اور جب خداوند نے تم کو قادس برنی سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا۔ اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا ہلاک نہ کر۔ اپنے خادم ابراہیم اور اسحاق کو یاد فرما اور اس قوم کی خود سری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر، تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لایا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا، اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے۔ آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لایا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔